بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم حضرات، الامین کوآپریٹو سوسائٹی اور سینٹر فار آبجیکٹو اسٹڈیز کی دعوت پر مولانا سید سلمان حسینی ندوی صاحب نے بنگلور میں سن 1995 میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر جو 6 خطبات دیے تھے انہیں اہل بھٹکل کی ویب سائٹ bhatkalis.com میں پیش کیا جا رہا ہے. یہ خطبات urduaudio.com پر بھی دستیاب ہے. سماعت فرمائیے مولانا سے سلمان حسینی ندوی صاحب کے خطاب ہجرت نبوی تا وصال کا دوسرا حصہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ بدر لڑ رہے تھے تو آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور کفار کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں. قرآن پاک نے اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. جب تم نے مٹی پھینکی تھی تو اے محمد تم نے نہیں پھینکی تھی، اللہ نے پھینکی تھی. ایک طرف حکم یہ ہے کہ کرو اور دوسری طرف بتایا جا رہا ہے کہ خدا کی قدرت سے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے. بغیر خدا کی قدرت کے کچھ نہیں ہوتا. جنگ بدر میں فرشتے آئے، اللہ نے بھیجا فرشتوں کو اور بدر سے پہلے فرمایا کہ ہم فرشتوں سے تمہاری مدد کریں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اللہ نے فرشتوں کے سلسلے میں جو اطلاع تمہیں دی یہ خوشخبری کے لیے تھی اور تمہارے دلوں کی تسلی کے لیے تھی، ورنہ فی الحقیقت نصرت تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے جو زبردست ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے. یہ اسلامک فلسفی ہے کہ توکل اور اخذ اسباب دونوں کے درمیان بیر نہیں ہے، تضاد نہیں ہے، کنٹرڈکشن نہیں ہے، بلکہ دونوں کے درمیان ایک رابطہ ہے. تو ایک طرف مسلمان کو یہ حکم ہے کہ کبھی بھی اسباب کے اختیار کرنے میں کوتاہی نہ کرے. جو آدمی کمائے نہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے اور کہ اللہ روزی دے دے، یہ اسلام کے خلاف عمل کر رہا ہے. اس کی ذمہ داری ہے کہ دکان کھولے، محنت کرے، ملازمت کرے اور پھر یہ سمجھے کہ جو کچھ مل رہا ہے خدا کے دیے سے مل رہا ہے. اپنے پیسے کو اپنا پیسہ نہ سمجھے کہ یہ مالک کا پیسہ ہے جو اس نے مجھے بھیک کے طور پر عطا کیا ہے، دست و بازو سے میں نے حاصل نہیں کیا ہے. بیمار ہو جائے تو حکم ہے کہ تداووا یا عباد اللہ فإن اللہ تبارک وتعالی لم يخلق داء الا وخلق له دواء. اللہ کے بندو دوا دارو کیا کرو، اس لیے کہ اللہ نے بیماری جو پیدا کی ہے تو اس کا علاج بھی پیدا کیا ہے. لیکن جب شفا ملے تو یہ نہ کہنا کہ فلاں ڈاکٹر کی دوا سے مجھے شفا ملی، بلکہ یہ کہنا کہ میرے رب نے مجھے شفا دی. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين. اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے اور اللہ ہی مجھے پلاتا ہے اور میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی مجھے شفا دیتا ہے. یہ تمہید اس لیے ضروری تھی کہ آج مسلمانوں کا بہت بڑا طبقہ عملیت اور فعالیت اور ایکٹیویٹی اور ایکشن کو چھوڑ کر بس اس پر دار و مدار رکھتا ہے کہ ہم اللہ سے دعا کر لیں گے اور وظیفہ پڑھ لیں گے اور ہم اپنی نجی زندگی سدھار لیں گے تو ہمارے معاملات بھی درست ہو جائیں گے. ابھی آپ کے سامنے سیرت کے جو گوشے آئیں گے ان سے صاف واضح ہو جائے گا کہ یہ اسلامی نظام نہیں ہے، یہ اسلامی اصول نہیں ہے. اسلام کے عدم فہم اور اسلام کے بارے میں عدم تدبر کا یہ نتیجہ ہے. اللہ کا قرآن پاک میں حکم ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. دشمنوں سے مقابلے کے لیے ہر طاقت تیار کرو، گھوڑے باندھ کے رکھو. اور تذکرہ گھوڑوں کا اس لیے کیا گیا کہ سب سے تیز سواری اس دور کی وہی تھی. اگر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج کل کے دور میں ہوتے تو یہ فرماتے
یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ سیٹلائٹ کو اختیار کرو، راکٹس کو اختیار کرو، میزائل تمہارے ہاتھ میں ہو، نیوکلیائی پاور تمہارے ہاتھ میں ہو۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عین ترجمانی ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اعد لهم من قوہ، جو بھی طاقت ہو اسے اختیار کرو، تمہارے ہاتھوں میں ہونی چاہیے، وہ غیروں کے ہاتھوں میں نہ رہے، تمہارے ہاتھوں میں رہے۔ گھوڑے باندھ کے رکھو، ترہبون بہ عدو اللہ، جس کے ذریعے تم اللہ کے دشمن پر رعب طاری کر دو۔ اور ظاہر ہے کہ اگر دشمن کے پاس لوہا ہے، ہمارے پاس لکڑی ہے، تو رعب اس پر طاری ہوگا۔ اس کے پاس اگر سیٹلائٹ ہے، اس کے پاس اگر انٹرنیٹ ہے، اس کے پاس میڈیا کے تمام ممکنہ ذرائع ہیں، اور ہمارے پاس چھوٹا سا پرچہ اور میگزین بھی نہیں ہے، تو ہم رعب طاری کریں گے۔ ہم نے تو خود اپنے کو بھکاری بنا کر ملتوں کے سامنے پیش کیا ہے، ہم تو خود اپنی بے عزتی پر تلے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر اس کا جو حشر ہونا ہے سو ہونا ہے۔ میرے بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جہش کو 12 آدمیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے قریب بھیجا تاکہ وہ حالات کا تجسس کریں اور اندازہ لگائیں کہ دشمن کیا کر رہا ہے، اس کی نقل و حرکت کیسی ہے، اور آ کر اطلاع کریں۔ اتفاق کی بات کہ عبداللہ ابن جہش نے دیکھا کہ ایک قافلہ گزر رہا ہے، رائے مشورہ ہونے لگا کہ کیا ہم لوگ ان پر حملہ کریں۔ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ نہیں کرنا چاہیے، کچھ کا کہنا تھا کہ کیوں نہیں کرنا چاہیے، تو ظالم ہے اور انہوں نے ہمارے اوپر بڑے مظالم کیے ہیں۔ آخر یہی فیصلہ ہوا کہ کرنا چاہیے، اور اس کے بعد انہوں نے حملہ کیا، اور اس میں ایک شخص عمرو بن الحضرمی نامی مار دیا گیا، کچھ مال غنیمت بھی ملا، اور لے کر اس کو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ تم لڑائی چھیڑ دو، میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ تم حالات کا اندازہ لگا کر آؤ، اور فرمایا کہ یہ مال غنیمت میں نہیں لوں گا، اسے واپس فرما دیا۔ سن 2 ہجری میں رمضان المبارک کے مہینے میں جنگ بدر ہوئی، اور اسی دوران یہ بھی یاد رکھیے کہ مدینہ منورہ پر اگرچہ جنگیں سایہ فگن رہیں، اس لیے کہ مسلمان جس نئے علاقے میں آ کر آباد ہوئے تھے، مکے کے کفار و مشرکین کو اب یہ محسوس ہو رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مدینہ منورہ کے گرد و نواح کے قبائل سے لے کر جزیرت العرب کے اطراف و اکناف کے لوگ اکٹھا ہوتے چلے جائیں گے اور ہم اقلیت میں آ جائیں گے۔ اکثریت کو یہ خوف لاحق تھا کہ ہم اقلیت میں تبدیل ہو جائیں گے، اور اس لیے وہ اکثریت ظلم و ستم پر پوری طرح آمادہ تھی، اور اس نے تہیا کر رکھا تھا کہ ہم مسلمانوں کو چین سے بیٹھنے نہیں دیں گے۔ مکے والوں نے عبداللہ ابن ابی کو، جو منافقوں کا سردار تھا، یہ خفیہ پیام دلوایا کہ محمد کو نکال باہر کرو اور مسلمانوں کو اپنے یہاں پناہ مت دو، ورنہ ہم تمہارے خلاف جنگ چھیڑیں گے۔ لیکن عبداللہ ابن ابی کیا کر سکتا تھا؟ وہ تو خود ہی ڈرا سہما ہوا تھا، اور نفاق نے اس کی زبان کو گونگا کر رکھا تھا۔ مفاد پرستی کی خاطر وہ تھالی کا بیگن بنا ہوا تھا، کبھی وہ مسجد نبوی میں بھی نظر آتا تھا، اور کبھی یہودیوں کے قلعے میں رات کو چھپا ہوا سرگوشی کرتا ہوا بھی نظر آتا تھا۔ وہ کیا کرتا؟ اس کے بعد مزید دھمکی دی مکے والوں نے کہ اگر تم لوگوں نے کارروائی نہیں کی اور ان لوگوں کو یہاں سے نہ نکالا تو دیکھ لینا، ہم نمٹ لیں گے۔ یہودیوں کو بھی انہوں نے پیغام بھیجا کہ تمہیں بھی کھڑا ہو جانا چاہیے، تم ان کے سامنے کیوں دب رہے ہو؟ ہر طرف سے بھڑکانے کی بھرپور کوششیں کی جا رہی تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حالات کا پورا جائزہ لے رہے تھے۔ منافقین کا جو کچھ عمل تھا وہ بھی آپ کے سامنے تھا، یہودی کیا کر رہے تھے اس پر بھی پوری نگاہ رکھی جا رہی تھی، اور مکہ مکرمہ میں کیا ہو رہا تھا اس پر بھی آپ کے مخابراتی نظام کے ممبران، جن کا کام یہ تھا کہ وہ حالات کا تجسس رکھیں، وہ بھی اس پر نگاہ رکھے ہوئے تھے، اور رپورٹس آپ کو تازہ بتازہ ملتی چلی جا رہی تھیں۔ آپ کو یہ اطلاع ملی کہ شام سے ابو سفیان ایک تجارتی قافلے کو لے کر آ رہا ہے۔ ابو سفیان اس وقت تک کافر ہی تھے، ایک تجارتی قافلے کی رہنمائی کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، اور وہ تجارتی قافلہ مال سے لدا ہوا ہے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی یہ کوششیں کی تھی کہ اس راستے پر ان کی ناکہ بندی کی جائے تاکہ مکہ مکرمہ کی اقتصادی اور معاشی طور پر کمر توڑ دی جائے، اور اس کے بعد پھر عسکری کارروائی کی جائے۔
جب آپ کو یہ اطلاع ملی تو آپ نے 300 سے اوپر افراد کو طے کیا اور یہ فرمایا کہ آگے بڑھ کر اس قافلے کو روکنا چاہیے. اس کے لیے آپ نکلے. مقام صفرا میں جب پہنچے تو یہ اطلاعات ملی کہ مکہ مکرمہ سے 1000 افراد پر مشتمل مسلح لشکر چل کھڑا ہوا ہے ابو سفیان کے اس قافلے کے تحفظ کے لیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فوراً مشورے کی میٹنگ بلائی اور اس میں یہ فرمایا کہ صورتحال اب ایسی ہے کہ ایک طرف تجارتی قافلہ ہے جس میں صرف 30-35 افراد ہیں اور ایک طرف 1000 کا فوجی لشکر ہتھیار میں ملبوس چلا رہا ہے. اہل مدینہ سے خاص طور پر آپ نے چاہا کہ وہ اس موقع پر اپنی رائے دیں. جب جمرۃ العقبہ پر 13 نبوی میں مکہ مکرمہ کی سرزمین میں انصار یعنی اوس اور خزرج کے افراد سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت رات کے سناٹے میں ہوئی تھی اور آپ نے ان سے اپنے تحفظ کا معاہدہ لیا تھا، تو اس وقت تک یہ بات طے پائی تھی کہ مدینے کے اندر اگر کوئی بات ہوگی تو وہ تحفظ دیں گے. مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرنے کا معاہدے میں کوئی تذکرہ نہیں تھا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چاہا کہ مشورے میں ان کی رائے سامنے آئے. سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے اور سعد بن معاذ نے کہا کہ حضور آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس موقع پر ہم اپنی رائے دیں تو ہم آپ سے صاف یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جو ارادہ ہو اور جو آپ کا فیصلہ ہو آخری جملے کے طور پر لے کر ہم سب جائیں کہ وہ اسلام کے تحفظ کے لیے سب سے بہترین ہدایت ہے کہ ابو بکر صدیق نے فرمایا ایلقص الدین وانا حی، میرے جیتے جی دین میں کوئی کمی کی جائے گی میں جان دے دوں گا لیکن دین محمد سے کوئی کمی نہیں ہونے دوں گا. حضور نے جو بات طے فرما دی وہ ہو کر رہے گی. اسامہ کا لشکر حضور نے طے کیا تھا یہ لشکر جا کے رہے گا اور حضور کے زمانے میں جو کچھ ہوتا تھا وہی ہوگا، میں اس پر اپنی جان نچھاور کر دوں گا. تو حق ابو بکر صدیق نے ادا کر دیا اور اس طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دار پانی سے دار باقی منتقل ہو گئے. اپنی قبر اطہر میں آج بھی حیات خاصہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل ہے. ہم اور آپ یہاں بیٹھ کر یا دنیا کے کسی بھی خطے میں جب حضور پر درود پڑھتے ہیں تو حضور کا خود ارشاد ہے کہ اللہ کی طرف سے لاکھوں کروڑوں فرشتے ایسے پوری دنیا میں رہتے ہیں جو چشم زدن میں اس درود کو حضور کی قبر تک پہنچا دیتے ہیں. اور جب سامنے پہنچ کر انسان حضور پر درود پڑھتا ہے تو براہ راست سنتے ہیں. اس نشست کے اخیر میں آپ سب ایک مرتبہ اہتمام سے درود پڑھیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. حضور پاک کی موت ایسی موت ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جب تمہیں کسی کی موت کا غم ہو تو میری موت یاد کر لیا کرو. میری موت پوری امت کا غم ہے تو پوری امت کے لیے میری موت ایسی ہے کہ ساری موتیں ہلکی ہو جاتی ہیں. اور کیوں نہ ہو جب جنگ احد میں یہ بات اڑا دی گئی کہ حضور شہید کر دیے گئے تو ایک بوڑھی اماں جن کے بیٹے بھی شہید ہو گئے تھے جن کا شوہر بھی شہید ہو گیا تھا اس سے جب یہ کہا گیا کہ تمہارے بیٹے شہید ہو گئے تمہارا شوہر بھی شہید ہو گیا تمہارے قریب ترین رشتے دار شہید ہو گئے تو اس نے کہا حضور زندہ ہے حضور زندہ ہے. لوگوں نے کہا کہ زندہ ہے. کہا کہ نہیں مجھے دکھا دو. اس اماں کو لے کر لوگ گئے. جب اس اماں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تو کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ. حضور آپ کو دیکھ کر ہر مصیبت حل کی. ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا ان کے عشق کا ان کے دین سے محبت کا یہی تقاضا ہے کہ اپنا مال اپنی جان اپنی ہر چیز حضور کے پاؤں میں ڈال دی جائے اور حضور پاک کی محبت کی سوغات کو سجایا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ یہ زندگی پر رونق پر نور پر برکت ہے اگر حضور کا نام نامی ہے اور حضور کی سنت سنیہ ہے اور حضور کا رفاقت ہے. اگر حضور پاک سے دوری ہو گئی تو دنیا کی ساری دولت بیکار اور ساری عزت بیکار اور سارا نام بے نامی کا سبب ہے.
میرے بزرگوں، بس یہ وہ آخری گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی گئی. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی محبت کے لیے قبول فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ، پوری امت مسلمہ کی طرف سے، مردوں کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے، بوڑھوں بچوں کی طرف سے، اے اللہ کروڑ انسانوں کی طرف سے، 14 صدیوں کے ہر فرد کی طرف سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ، حضور پاک سے ہمیں انسانیت ملی، انہی سے شرافت ملی، انہی سے دین ملا، انہی سے قانون ملا، انہی سے ہم کو عزت ملی. اے اللہ، ان کو وہ جزا عطا فرما جو جزا تو اپنے ایسے بندے کو دینا چاہتا ہے جو سید الاولین والآخرین ہے، جس سے بڑا تیرا کوئی بندہ نہیں، جس سے افضل کوئی مخلوق نہیں، جس کے ہاتھ میں تو کل ہم کا جھنڈا دے گا اور جس کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا اور اپنے اس کے امتیوں کو اس کی سفارش نصیب فرمائے گا. اے اللہ، ہمارے حضور پاک کو ساری امت کی طرف سے جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ، ہمارے حضور کی ازواج مطہرات کو، بنات طاہرات کو، اہل بیت کو، صحابہ کرام کو، صحابیات کو، امت کی ماؤں کو، اے اللہ امت کی بہنوں کو، اور اے اللہ امت کے تمام مصلحین کو، صالحین کو، شہداء کو، اولیاء کو، متقین کو، دین کا کام کرنے والوں کو، دین کی فکر رکھنے والوں کو، اے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما دے. اے اللہ، الامین کے اس سلسلے کو قائم کرنے والوں کو، اس کے بانی کو، اس کے ذمہ داروں کو، ابراہیم خلیل اللہ مرحوم کو، اے اللہ اس کے ڈائریکٹر کو، اس کے پرنسپل کو، اس کے طلباء کو، اس کے اسٹاف کو، اس کے تمام لوگوں کو، اے اللہ حاضرین کو، حاضرین کے متعلقین کو، ان کے اہل خاندان کو، اے اللہ سب کو قبول فرما لے. اے اللہ سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما. اے اللہ اپنی رحمتیں ایسی نازل فرما دے کہ اس سے یہ بنگلور اے اللہ حقیقی معنی میں شہر گلستہ بن جائے. اے اللہ یہاں حضور پاک کا نور عام ہو جائے، ان کا دین عام ہو جائے، اور یہاں کا ہر فرد امتی رسول حق معنی میں بن جائے. اے اللہ ہم کو حضور کی سفارش کا مستحق فرما دے. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کالج کے طلباء کو بھی دین متین کا علمبردار بنا دے، اس کے اساتذہ کو بھی، اس کے ذمہ داروں کو بھی، اس کے بڑے اور چھوٹوں کو بھی اے اللہ حضور کی غلامی پر فخر نصیب فرما دے. اے اللہ اپنے نبی کے رفاقت کا وعدہ فرما دے. اے اللہ تیرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اور صحبت کل آخرت میں نصیب ہو جائے، اور جب ہم ان کے حضور میں حاضر ہوں تو کل ہمیں رسوا نہ ہونا پڑے. اے اللہ ان کے ہاتھ سے جام کوثر ہمیں مل جائے. اے اللہ فرشتے کل ہمیں دھکے لگے. اے اللہ اپنے نبی کے قریب جاتے ہوئے ہمیں بھی خوشی محسوس ہو، اور حضور بھی کہے کہ میرا امتی آ رہا ہے، میرا غلام آ رہا ہے، میرا ماننے والا آ رہا ہے، میرا نام لینے والا آ رہا ہے. اے اللہ اس دن کی رسوائی سے ہمیں محفوظ کر دے، اس دن کی عزت نصیب فرما. اے اللہ دنیا کی عزت نہ پائیدار، دنیا کا مال ایک سایہ ہے جو ڈھل جانے والا ہے. اے اللہ تیری طرف سے جو ہدایت ملتی ہے، کہ جو دین نصیب ہوتا ہے، اے اللہ بس وہ ہمیں نصیب فرما دے. اے اللہ اپنی روحانیت عطا فرما، رحمت نصیب فرما، فضل خاص عطا فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما، ہمارے اخلاق اچھے فرما دے، ہماری معاشرت درست فرما دے. اے اللہ مسلمانوں کو قوت بھی عطا فرما، خلوص بھی نصیب فرما، خدمت خلق بھی عطا فرما. اے اللہ وقت کے چیلنج کا نصیب مقابلہ بلکہ دنیا کو چیلنج دے کر پوری دنیا کو ہدایت آشنا بنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس قرآن پاک کو مضبوطی سے تھامنے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ یہ سارا مجمع جو نبی کی نسبت پر جڑتا تھا، روزانہ یہاں حاضر ہوتا تھا، اور جس کی آنکھیں بھی بھیگتی تھیں اور آج بھی جس کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں، اور جس کے ہاتھ تیرے دربار میں پھیلے ہوئے ہیں، اے اللہ یہ فقیروں کا مجمع، اور یہ بھکاریوں کا مجمع، عاجز انسانوں کا مجمع، تیرے نبی کے امتیوں کا مجمع آج تجھ سے بھیک مانگنے بیٹھا ہے. اے اللہ اپنے فضل سے، خزانے غیب سے اے اللہ ان سب کو نہال فرما دے. اے اللہ ہم سب کی جھولی بھر دے، ایمان سے، نور سے، علم سے، حکمت سے، تقوی سے، طہارت سے، خیر سے. اے اللہ ہم سب کی جھولیاں بھر کر ہم کو گھر واپس فرما.
اے اللہ ان میں سے ایک ایک فرد منارے نور بن جائے، اے اللہ خاندان اچھے ہو جائیں، محلے اچھے ہو جائیں، علاقے درست ہو جائیں، اے اللہ اجتماع تبلیغ کو بھی کامیاب فرما، اور جہاں جہاں بھی دین کی محنتیں ہو رہی ہیں، جس عنوان سے ہو رہی ہیں، جس جماعت کے تحت ہو رہی ہیں، اے اللہ سب کو قبول فرما لے، سب کو برکت نصیب فرما، اے اللہ مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد نصیب فرما، اے اللہ اپنے نبی کو چمن کے سنوارنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کے باغ کی رکھوالی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ان کی سنت کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ اپنے فضل سے اس جلسے کو، اس کے سلسلے کو تعبیر قائم فرما، اسے قبول فرما، ہر طرح کی برکتوں سے نواز دے، ہر شر و فتنے سے اس تنظیم کو، تمام مسلمانوں کی تنظیموں اور جماعتوں کو اور حلقوں کو محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصل اللهم وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب۔ نادر آڈیو تقاریر اور کلام شاعر بزبان شاعر کے دو منفرد سلسلے، نداء الاسلام کیسٹ سیریز اور کاروان سخن کیسٹ سیریز، ترتیب و پیشکش عبد المتین منیری، دار المعارف امین الدین روڈ، منیر آباد، بھٹکل، ین کے، پن کوڈ نمبر 581320، انڈیا۔ ای میل کا پتہ بازگشت @bhatkali